السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جب دنیا اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوگی، جب سورج حسب معمول طلوع نہیں ہوگا، جب زمین پر ایسے واقعات رونما ہوں گے جنہیں دیکھ کر انسان کے جسم میں کپکپی دوڑ جائے گی، اور جب ہر طرف خوف، حیرت اور بے بسی کا عالم ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں ان عظیم نشانیوں سے خبردار فرمایا تھا، اور قرآن مجید نے بھی ان میں سے کئی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ نشانیاں کون سی ہیں، اور ان کا مقصد ہمیں ڈرانا نہیں بلکہ بیدار کرنا کیوں ہے؟ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر بتاتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقت کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں اس کی بڑی اور چھوٹی نشانیاں ضرور بتا دی ہیں، تاکہ انسان غفلت سے نکل آئے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے بہت سی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب بڑی نشانیاں یکے بعد دیگرے ظاہر ہونا شروع ہوں گی، اور پھر دنیا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ صحیح احادیث کے مطابق قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ایک عظیم فتنہ ظاہر ہوگا جسے دجال کہا جاتا ہے۔ دجال ایسا فتنہ ہوگا جیسا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کبھی نہیں آیا۔ اس کے پاس غیر معمولی آزمائشیں ہوں گی، وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، جھوٹے معجزے دکھائے گا، اور بہت سے کمزور ایمان والے اس کے فریب میں آ جائیں گے۔ اس وقت زمین پر خوف کی کیفیت ہوگی، شہر ویران ہونے لگیں گے، لوگ ایک دوسرے کو خبردار کریں گے، ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے مضبوط ہوں گے، جبکہ دنیا کے پیچھے چلنے والے آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ صحیح احادیث کے مطابق وہ دمشق کے قریب سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے۔ وہ انصاف قائم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ زمین پر کچھ عرصہ امن قائم ہوگا، اور لوگوں کو محسوس ہوگا کہ شاید تمام آزمائشیں ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن حقیقت میں ایک اور خوفناک امتحان ابھی باقی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائیں گے کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ یہ ہوں گی یاجوج اور ماجوج۔ پھر وہ قوم اپنے بند حصار سے نکل آئے گی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہ ہر بلند جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین ان سے بھر جائے گی۔ وہ جہاں سے گزریں گے وہاں فساد، تباہی اور خوف پھیل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن پہاڑوں میں پناہ لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یاجوج ماجوج کو ایک ہی رات میں ہلاک کر دے گا۔ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھا کر لے جائیں گے، اور بارش نازل ہوگی جو زمین کو پاک کر دے گی۔ اس کے بعد ایک اور عظیم نشانی ظاہر ہوگی۔ زمین سے ایک عجیب مخلوق نکلے گی جسے قرآن مجید میں دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ قرآن اس کی خروج کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس کی شکل و صورت کی تفصیل بیان نہیں کرتا۔ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ ہم اتنا ہی مانتے ہیں جتنا قرآن اور صحیح احادیث میں آیا ہے، اور ایسی باتوں سے بچتے ہیں جن کی کوئی معتبر دلیل موجود نہیں۔ پھر ایک ایسا منظر آئے گا جس کا تصور بھی انسان کو ہلا دیتا ہے۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پوری دنیا حیرت میں ڈوب جائے گی۔ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، اس کا ایمان اس وقت اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد زمین پر ایک گھنا دھواں ظاہر ہوگا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ بعض علماء کے مطابق یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ دھواں پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ مومن کو ہلکی سی تکلیف ہوگی، لیکن کافر اور نافرمان سخت پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ پھر 3 بڑے زلزلے اور زمین دھنسنے کے واقعات رونما ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ مضبوط عمارتیں لرز جائیں گی، پہاڑ ہلنے لگیں گی، اور انسان اپنی طاقت پر فخر کرنا بھول جائے گا۔ اس کے بعد یمن کی طرف سے ایک عظیم آگ نکلے گی۔ صحیح احادیث کے مطابق یہ آگ لوگوں کو ان کے اجتماع کی طرف ہانکے گی۔ لوگ خوف زدہ ہوں گے، ہر طرف بے چینی ہوگی،
اور دنیا اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکی ہوگی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ ایسا پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر مومن کی روح قبض کر لے گی۔ زمین پر صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، وہی لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی اور ہر انسان اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ تمام نشانیاں ہمیں صرف مستقبل کی خبریں نہیں دیتی، بلکہ ہمیں اپنی موجودہ زندگی پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، بلکہ یہ ہے کہ اگر آج ہماری زندگی ختم ہو جائے تو کیا ہم اپنے رب کے سامنے جانے کے لیے تیار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار آخرت کی تیاری کی تلقین فرمائی۔ نماز کی حفاظت، سچائی، حلال روزی، والدین کی خدمت، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی اور اللہ کی اطاعت ہی وہ زاد راہ ہے جو اس دن کام آئے گا جب نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، مگر وہ دل جو اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ حاضر ہوگا۔ آئیے آج ہی اپنے دل کا جائزہ لیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید سے تعلق مضبوط کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آخری سانس کب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، دجال کے فتنے سے بچائے، ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ہماری مغفرت فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں اپنی نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز بیان پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اپنی رائے کامنٹس میں لکھیں اور مزید مستند اسلامی واقعات اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔